السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے باب الفرائض، زکوٰۃ کے احکام و مسائل، وراثت کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دوستوں نے جائیداد اور وراثت کی تقسیم کے متعلق ایک دو سوال پوچھے تھے۔ پہلے میں اس کے متعلق بیان کر چکا ہوں، تو وہ کہتے ہیں تھوڑا اس کے تفصیل جو ہے وہ بیان کریں۔ باب الحبہ میں بھی اس کے متعلق میں نے ایک حدیث اور مختصر سی تفصیل بیان کی تھی کہ کچھ دوست احباب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کی تقسیم کر دیتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جس طرح وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے اس طرح سے اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور وہ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں ہی بچوں کو حصہ دے دیا۔ تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کی تقسیم کرتا ہے تو وہ اس کو وراثت کی تقسیم نہیں کہا جائے گا۔ وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح وہ ان کو تحفے میں دے رہا، بے شک وہ اپنی ساری جائیداد نام کر دے، وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ تحفے میں دے رہا، کیونکہ وراثت تو بنتی ہے تب جب شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کے ترکے کو وراثت کہتے ہیں، جو وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں دے رہا ہے تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے۔ اور وراثت کی تقسیم کے متعلق جس طرح میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیان کرتا جا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ایک مکمل ایک دو آیات جو ہیں سورۃ النساء کی، اس میں بھی اور سورۃ النساء کی لاسٹ میں بھی اللہ رب العزت نے ساری جو ہے وہ ہمارے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دے دیے کہ اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا کتنا حصہ ہے، اس کا کتنا حصہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس طرح کے مرتبہ جو ہے وہ کوئی اس طرح بھی کر دیتا ہے کہ اپنی جو زندگی میں اپنی جائیداد اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ جائیداد کسی اور کے نام کر دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ میری جائیداد یا میری پراپرٹی پر جو ہے وہ رشتہ دار قبضہ نہ کر لیں۔ یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی بھی نہیں ہے تو تمہارے بہن بھائی اس کے پھر وارث ہیں۔ تو وہ زندگی میں ہی کسی اور چیز کے نام کر دینا، کسی مسجد کے نام کر دینا، یا کسی جو ہے یتیم خانے کے نام کر دینا، یا جو بھی جس کا بھی جو کام کرتا ہے، اگر اس نے کسی اپنے لیے پالا، کسی کو لے کے بیٹے کو پالا ہوا، اس کے نام سارا کچھ کر دینا، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ جو قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو ہمارے لیے بہتری ہے، نہیں تو قیامت والے دن اس کی پوچھ ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی غلط فیصلہ کر جاتا ہے وراثت کے معاملے میں، اپنی جائیداد کے معاملے میں، تو اس کو صحیح کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر اس کو صحیح نہیں کرتے تو وہ عذاب میں رہے گا، کیونکہ اس نے وہ غلطی کی ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے یہ اس طرح کے معاملات کرنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اہل علم کو کہ میں جائیداد کی میں نے تقسیم کرنی ہے وہ کس طرح سے کی جائے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اور ساتھ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے ایک بیٹے کو جو اس نے غلام تحفے میں دیا تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس بیٹے کو، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میں نے اس کو غلام تحفے میں دیا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تمہارے اور بھی اولاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میری اور بھی اولاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سب کو تم نے غلام گفٹ کیے ہیں، ان کو بھی تحفے میں دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے اس سے زیادہ محبت ہے، اس لیے میں نے اس کو دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت منع کر دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس غلط کام میں یا تمہارے اس گناہ کے کام میں تمہارا ساتھ دے؟
تو میں قطعاً تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، یا تو تم اس سے اس کو واپس لے لو یا سب بیٹوں کو ایک برابر دو۔ تو اس سے ہمیں اس بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر دنیا میں اس کے شخص کے زندہ ہوتے ہوئے اگر وہ کوئی چیز بانٹتا ہے، جائیداد ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہے، تو برابر کی دے گا۔ وراثت کے بعد اس کا جو طریقہ کار ہے، جو رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ بیٹی کا اتنا، بیٹے کا اتنا، بیٹی نہیں ہے تو بیٹے اتنے ہیں تو ان کا اتنا، اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں ان کا اتنا، تو وہ اس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔